ایک دفعہ ایک جنگی فلم بن رہی تھی جس میں کئی ہزار لوگ کام کر رہے تھے۔ ایک دن فلم کے پروڈیوسر نے مینیجر سے پوچھا، اتنے سارے لوگوں کو معاوضہ کہاں سے دیں گے؟ مینیجر نے جواب دیا، معاوضہ دینے کی کیا ضرورت ہے، فلم کے آخری سین میں ایک آدھ اصلی بم چلا دیں گے۔ سردار کرکٹ کھیل کر آیا، دوست کتنے رنز بنائے؟ سردار معصومیت سے، سینچری میں صرف 99 رنز باقی تھے کہ سالے نے آؤٹ کر دیا۔ ایک جنگل سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، اچانک شیر آ گئے اور انہوں نے ایک ایک کر کے سب کو کھا لیا۔ ایک بوڑھی عورت رہ گئی۔ اس عورت نے پرفیوم نکال کر آگ لگا دی، جس کو دیکھ کر شیر پیچھے ہٹ گئے۔ پرفیوم ختم ہونے پر آگ بھی بجھ گئی۔ شیر دوبارہ اس عورت کی طرف بڑھے تو اس عورت نے موم بتیاں جلا دیں۔ شیر پھر پیچھے ہٹ گئے۔ اچانک ایک بوڑھا شیر آگے بڑھا اور سب سے کہا، ٹھہرو، میں اس بوڑھی عورت کو جانتا ہوں، اور آگے بڑھا اور روتے ہوئے اس عورت کے پیروں میں گر گیا اور کہا، زبیدہ آپا، میرے دانت گر رہے ہیں، کوئی ٹوٹکا ہو تو بتائیں۔ ٹانگے والے نے سڑک کے درمیان چلنے والی بڑھیا سے چیخ کر کہا، بچ مائی بچ، لیکن بڑھیا راستے سے نہ ہٹی اور ٹانگے کے نیچے آ کر زخمی ہو گئی۔ پولیس والے نے ٹانگے والے کا چلان کر دیا اور پوچھا کہ تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے؟ ٹانگے والا خاموش رہا، لیکن بڑھیا بول پڑی، ارے اس وقت تو بڑا چیخ کر کہہ رہا تھا، بچ مائی بچ، اب کیوں نہیں بولتا؟ عربی شیخ ایک عورت سے، آپ بالکل میری بیوی کی طرح لگ رہی ہو۔ عورت، آپ کی کتنی بیویاں ہیں؟ شیخ، پہلے ایک تھی، اب 2 ہو جائیں گی۔ ایک شخص چھینک روکنے کے لیے طرح طرح کے منہ بنا رہا تھا۔ ساتھ بیٹھے آدمی نے کہا، بھائی آپ چھینک کیوں نہیں لیتے؟ اس آدمی نے کہا، بھائی میری بیوی نے کہا تھا کہ جب تمہیں چھینک آئے سمجھو کہ میں بلا رہی ہوں۔ دوسرے شخص نے کہا، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ پہلا آدمی، عجیب احمق آدمی ہو بھائی، میری بیوی مر چکی ہے۔ سردار کو ٹرین ڈرائیور کی نوکری ملی۔ پہلی ہی بار ٹرین 8 گھنٹے لیٹ ہو گئی، کیونکہ ہر پاٹک پر پوچھتا تھا، جی لاہور کے لیے یہی لائن جاتی ہے آگے؟ ایک بڑھیا سینما ہال میں کولڈ ڈرنک کی بوتل لے کر بیٹھی تھی، کبھی 15 منٹ میں منہ لگاتی، کبھی 20 منٹ میں۔ پاس بیٹھے سردار کو غصہ آ گیا۔ اس نے بڑھیا سے بوتل چھینی اور ایک ہی گھونٹ میں پی کر بولا، ایسے پیتے ہیں؟ بڑھیا، پر بیٹا میں تو پان تھوک رہی تھی اس میں۔ ایک عورت نے اپنی سہیلی سے پوچھا، کافی عرصے سے تمہارے شوہر نظر نہیں آئے، کیا وہ بیمار ہیں؟ سہیلی نے کہا، کچھ عرصہ پہلے وہ بیمار ہوئے تھے، ڈاکٹر نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا اور ہدایت دی کہ جب تک میں نہ کہوں بستر سے نہ اٹھنا۔ اس کے بعد ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا۔ حارث، آج میں نے تمہاری بیوی کو پارک میں دیکھا، بہت اداس اور خاموش تھی۔ دانیال اطمینان سے بولا، اگر وہ خاموش تھی تو پھر وہ میری بیوی نہیں ہوگی۔ میں ہوٹل پر بیٹھا تھا کہ ایک لڑکی میرے پاس آئی اور بولی کہ آپ سنگل ہو؟ میں خوشی سے بولا، جی، اور وہ میرے ساتھ والی کرسی اٹھا کر لے گئی۔ ایک ان پڑھ لڑکی کی شادی پڑھے لکھے لڑکے سے ہو گئی۔ ایک دن لڑکا کھانا کھاتے ہوئے گلے میں نوالا پھنسنے کی وجہ سے مر گیا۔ لڑکی اس کی موت پر رو رو کر کہہ رہی تھی، ہائے اللہ، پانی بھی نہیں مانگا، بس واٹر واٹر کرتا مر گیا۔ مرد چاہے جتنا مرضی بہادر ہو، اپنا موبائل اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیکھ کر
اس کا طرح نکل ہی جاتا ہے۔ ایک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ایک دن ان دونوں نے گھر سے بھاگ جانے کا پروگرام بنایا۔ لڑکی نے کہا، رات کو میں کمرے کی کھڑکی کھلی رکھوں گی، تم سیڑھی لے کر آ جانا۔ رات ہوئی، لڑکے نے کھڑکی سے سیڑھی لگائی اور لڑکی کو آواز لگائی، آ جاؤ۔ لڑکی نے جواب دیا، 1 منٹ ٹھہرو، میں میک اپ تو کر لوں۔ 1 منٹ کے بجائے جب میک اپ میں پورا گھنٹہ گزر گیا تو لڑکے نے تیز آواز میں کہا، بھاگنا ہے تو آ جاؤ، خواہ خواہ میرا قیمتی وقت کیوں برباد کر رہی ہو۔ لڑکی آرام سے، کہیں ابا نہ سن لیں۔ لڑکا، ابا کی فکر مت کرو، نیچے سے سیڑھی انہوں نے ہی پکڑی ہوئی ہے۔ شادی کے اگلے دن نئی نویلی دلہن سو کر اٹھی، تبھی ساس کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، صبح جلدی اٹھ جایا کرو، ہم لوگ 6 بجے چائے پی لیتے ہیں، تمہاری یہ عادتیں ہم لوگ برداشت نہ کریں گے، یہ تمہاری ماں کا گھر نہیں ہے۔ بہو نے کوئی جواب نہ دیا، اپنے کمرے میں گئی اور ایک ڈائری، پین اور 2 بیگ لے کر واپس آئی اور کہا، ساسو ماں، یہ وہ لسٹ ہے جو شادی سے پہلے آپ لوگوں نے میرے گھر بھیجی تھی، آپ چیک کر لیں، کوئی چیز کم تو نہیں۔ بہو نے چیزوں کی ایک لمبی لسٹ پڑھ کر سنائی اور کہا، یہ رہی رسیدیں، آپ لوگوں نے اپنے لڑکے کی قیمت لگائی، میرے والدین نے قیمت ادا کر کے میرے لیے شوہر خرید لیا، اب آپ بتائیں، میرے بارے میں کوئی ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے؟ پھر اس نے ایک خوبصورت سے بیگ کی زپ کھولی، سب دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ ساس نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ بہو نے جواب دیا، میرے والد نے یہ ریوالور دیا تھا اور کہا تھا، بیٹی تم یہاں تھیں تو تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض تھا، اب تمہیں خود اپنی حفاظت کرنی ہوگی۔ ساس نے اپنی بے ترتیب سانسوں پر قابو پایا اور جلدی سے کہا، بہو تم ابھی سو کر اٹھی ہو، اپنے کمرے میں چلو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ Please subscribe our channel.